جی اچھا، ریکیپ سے سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ ہم، ہم، اچھا، پہلی ہجرت حبشہ ہم کل پڑھے تھے، تو اس میں بتایا گیا تھا کہ جو ہے کچھ مہاجرین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا سنا تھا کہ وہ بہت ہی عادل بادشاہ ہے، تو حبشہ کی طرف اگر ہجرت کر لی جائے تو مسلمان جو مکہ میں ان پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا اس سے کسی حد تک محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھا تھا ہم نے۔ پھر آگے اچھا، میں ریکیپ کے بلٹس نہیں نوٹ کر پائی، تو ابھی میں یہاں سے دیکھ کر بتا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر خاموشی سے جو ہے مہاجرین نے ہجرت کر لی تھی حبشہ کی طرف۔ اس وقت تو قریش کو پتہ نہیں چلا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد پتہ چلا تو انہوں نے پیچھا کیا، لیکن ان کی کشتیاں نکل چکی تھیں، تو اس لیے جو ہے وہ واپس مایوس لوٹ گئے جو کفار قریش تھے۔ صحیح۔ اچھا، پھر اسی سال رمضان شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں جو ہے وہ تلاوت کی سورہ نجم۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہاں کفار بھی ظاہر موجود تھے، تو وہ انہوں نے جب وہ تلاوت سنی سورہ نجم کی تو وہ بے ساختہ سجدے میں گر پڑے جتنے کفار تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو مشرکین اس وقت نہیں تھے وہاں پہ پریزنٹ، تو کفار کو ظاہر ان کے سامنے بڑی شرمندگی ہوئی کہ اتنا زیادہ وہ اس کے اگینسٹ فائٹ کر رہے تھے کہ بھائی ہم نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائیں گے، لیکن پھر بھی وہ سجدے میں گر پڑے تو ان کے لیے ظاہر بڑی شرمندگی کا باعث تھا۔ تو انہوں نے پھر جھوٹ جھوٹ کہانیاں بنانے لگیں کہ بھئی یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، اور یہ آگے لکھا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے، تو اس لیے جو ہے ہماری بتوں کی تعریف کر رہے تھے، اس لیے ہم سجدے میں گرے تھے، تو یہ جھوٹ گڑ رہے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں، یہ کی جب خبر مہاجرین تک پہنچی تو ان کو جو ہے لگا کہ بھائی جو کفار ہیں وہ بھی ایمان لے ہیں، اب تو سبھی مسلمان ہو گئے ہیں، تو ان میں سے جو ہے وہ واپس آ گئے اس غم میں۔ پھر جو ہے لیکن کچھ کو پتہ لگی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، تو پھر ہے وہ حاجی واپس لے آئے تھے، جو سوری واپس آتے تھے، تو ان پالس سے بھی جو کفار ہیں انہوں نے ستم شروع کر دیا، اور جو نئے ایمان ہوئے ان پہ بھی دوبارہ سے وہی شروع کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ وہ سب لوگ کر رہے ہیں تو اسے یہ برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ یہ سفیر بنا کے وہاں بھیجے۔ جی سوری، میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ایک سیکنڈ۔ تو جی میری آواز آ رہی ہے نا؟ صحیح ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے سفیر بنا کے بھیجے تحفے تحائف مہنگے مہنگے لے کے بادشاہ نجاشی بادشاہ کے لیے، کہ وہاں لے کے جائیں گے، انہیں خوش کریں گے، اور تو جو ہے وہ مان جائیں گے اور واپس بھیج دیں گے مہاجرین کو مکہ میں۔ تو وہ تحفے تحائف لے کے گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے کہانی بنا لی کہ بھئی جو ہے کچھ نوجوان جو ہے آپ کے ملک کی طرف آ گئے ہیں، اور وہ ناسمجھ ہیں، کوئی نیا دین انہوں نے بنا لیا ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ پریشان ہیں کہ بھئی یہ تو بھٹک گئے ہیں اور آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، تو پلیز آپ انہیں واپس کر دیجئے۔ تو نجاشی نے پھر مسلمانوں کو سامنے بلایا کہ بھئی اصل ماجرا کیا ہے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے بہاف پہ جو ہے بولنا شروع کیا، انہوں نے بتایا دین کے بارے میں کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، بتایا کہ ہم کتنا زیادہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی، اور ہم سب کو اتنا وہ بہترین ہماری تربیت کر رہے ہیں، اتنا اچھا دین ہمیں سکھا رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ کفار سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، مشرکین سے، اور جو ہے انہوں نے اپنا ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو پھر جو ہے نجاشی بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہو، پڑھ کے سنایا ہو؟ تو پھر انہوں نے سورہ
مریم کی تلاوت کی، جس سے نجاشی بادشاہ اور وہاں پہ جو اس کے اسقف یعنی بشپس جو وہاں پہ تھے اس کے، وہ سب رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا تھا، ان کی داڑیاں تر ہو گئی تھیں، اتنا زیادہ وہ روئے تھے. تو پھر جو ہے انہوں نے کہہ دیا، واپس کر دیا ان لوگوں کو کہ بھائی میں جو ہے ان لوگوں کو واپس نہیں بھیج سکتا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے دوبارہ سے، وہ جو سفیر تھے ان میں سے ایک جو عامر بن عاص تھا، اور اس نے جو ہے ایک نئی کہانی بنائی کہ نہیں میں تو اور ٹرائی کروں گا ایک دفعہ. تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے ہیں. تو اس پہ دوبارہ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا کہ بھائی پتہ کروں کیا باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے وہی تعلیمات دی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ نبی تھے، اور جتنے بھی ان کے عقیدے تھے وہ انہوں نے بیان کیے. تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بالکل وہی بات کر رہا ہے جو ایکچوئل میں ہے. تو پھر انہوں نے دوبارہ ان کو واپس کر دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، میں ان لوگوں کو واپس نہیں بھیجوں گا، اور یہاں پہ ان کو عزت کے ساتھ رکھوں گا اپنے ملک میں. اور اس کے بدلے میں مجھے آپ سونے کا پہاڑ بھی، وہ تحفے تحائف لے کے گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ سونے کا پہاڑ بھی دے دیں تب بھی میں ان لوگوں کو جو ہے واپس نہیں کروں گا، یہ آرام سے یہاں پر رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، تو اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، ایک اور چیز کا جو ہے، مریم نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو سورہ نجم کی تلاوت کی تھی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی وجہ سے جو ہے مشرکین بالکل بے ساختہ سجدے میں گر گئے تھے. تو وہ اس کی تھوڑی سی تلاوت ہم یہاں پہ پلے کریں گے. بیک گراؤنڈ میں مطلب اس ویڈیو میں تلاوت ہے، اور فرنٹ پہ ترجمہ لکھا آ رہا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم بھی فیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی تلاوت کا کتنا زیادہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. اتنا زیادہ تھا کہ وہ تو ایمان لا نہیں رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ سجدے میں گر پڑے تھے. ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر میں اس کو پلے کرتے ہیں. پہلے ریڈنگ تھوڑی سی کر لیتے ہیں تاکہ اور جو بھی لوگ تھوڑا لیٹ جوائن کرنے والے وہ بھی آ جائیں. اچھا، کون ریڈ کرنا اسٹارٹ کرے گا؟ میں کروں؟ جی مریم، یہاں سے کریے گا، بالکل سیکنڈ لائن اس کے بعد اس نے اپنے. اچھا، اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مطلب تحفے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں. خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں. نیسا نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہیں کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں. یہ نجاشی کا نا کچھ دن پہلے اس کی لڑائی ہوئی تھی کسی کے ساتھ، تو یہ بہت ہارتے ہارتے جو ہے نا یہ بچ گیا تھا، ورنہ اس کا یہ تھا کہ اس کو یہ مار دیا جائے گا. تو وہ اسی بات کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے فتح دی تھی، تو اس لیے اللہ نے مجھے کیسے بچا لیا تھا، تو میں بھی ان لوگوں کو بچا لوں گا اس وجہ سے. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے، اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے. یہ ابن اسحاق کی روایت ہے. دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی. بعض لوگوں نے کیا ہے تطیب کی یہ صورت بیان کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے زمن میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال اور جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں بیان کی ہیں. پھر ان سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا، اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی، اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی. تو وہ جو واقعہ ہے نا اس کو بتا رہے ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دفعہ ایسے ہوا تھا واپس لانے کا کوشش، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ 1 دفعہ ہوئی تھی بس. اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا کے درمیان جو سوال جواب ہوئے تھے نا وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن اسحاق نے ان کے بارے میں بتایا ہوا تھا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں. بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی، اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ دعوت کو اپنے دائرہ اختیار میں ہی اسودہ کر سکتے ہیں. مطلب اگر وہ اپنے ملک سے باہر کی کوشش کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو رہے، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی.
در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے پاس دو ہی راستے رہ گئے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ نعوذ باللہ آپ کو جو ہے وہ ختم کرنے کی وہ پلاننگ شروع کر دی تھی، انہیں اس انتہا کو جا رہے تھے۔ لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے۔ وہی جو بات ہم نے کل پڑھی تھی نا کہ اگر کوئی کسی کو اپنی ایمان میں رکھ لیتا تھا تو جو مرضی آپ کر لو، آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی کو بھی کہ اس کو ہاتھ لگائے۔ تو حضرت ہم نے پڑھا تھا کہ ابو طالب نے اعلان کیا تھا کہ یہ میں اس کو اپنی حفاظت میں لیتا ہوں محمد کو، تو اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے، اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں ہو جائیں۔ اب وہ ابو طالب کے پاس دوبارہ جا رہے تھے اسی چیز کے لیے۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، مطلب آپ ہمارے لیے بہت معزز ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیں، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ اب مطلب ڈائریکٹ ہی انہوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ اب مطلب حضرت ابو طالب بھی سیز فائر کر رہے ہیں کہ بھئی اب اس سے زیادہ میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تب جو انہوں نے مثال دی ہے کہ امپاسبل ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، تو اگر اتنی انتہا کو بھی یہ چلے جائیں تو تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یا تو یہ غالب ہو جائے گا یا میں ختم ہو جاؤں گا، یہ کام ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے اور کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کرو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ تو وہ اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ انہوں نے ان کے مذہب کو اپنایا نہیں، لیکن وہ ان کا ساتھ چھوڑنے کا جو ہے نا کبھی بھی ان سے نہیں ہوتا تھا۔ بات بھی کی، وہ نہیں مانے تو وہ پھر راضی ہو گئے، ان کا رونا جب وہ روئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تو ابو طالب نے پھر ان کا دوبارہ کہا کہ میں پھر بھی تمہارا ساتھ دوں گا، اور یہ اشعار کہے، با خدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، مطلب وہ سارے اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں تو تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ لائن رہ گئی تھی، مٹی میں فنا کر یہاں پر ایک سیکنڈ، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں، تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائے۔ اب ان کے ساتھ اپنے وہ جو پیار محبت کا ان کا تھا، ان کو پرورش کی تھی، اس کا سارا کھل کے اظہار کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے، تم خوش رہو، رو مت، اور تم جو کرنا چاہتے ہو تم کرو جا کے۔ بس آگے پڑھوں کوئی اور پڑھے؟ کوئی اور پڑھنا چاہ رہا ہے آگے؟ میں ٹرائی کروں۔ ہاں ہاں کریں۔ السلام علیکم۔ جی جی کریے ٹرائی۔ اچھا، قریش ایک بار پھر ابو طالب کے سامنے۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں
تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا: اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباؤجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے۔ ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ تو کیا کوشش کر رہے ہوتے تھے؟ انہوں نے اصل میں ابو طالب کو اس طرح سے جو ہے نا وہ برائب کرنے کی کوشش کی کہ ایک دوسرا کوئی خوبصورت نوجوان ان کو دیا اور بولا کہ اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمارے ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، اور وہ ان کو قتل کر دیں گے اور آپ اس کو اپنا بھتیجا بنا لیں، مطلب ان کو ریپلیس کر لیں کسی طرح سے۔ ابو ولید بن طالب نے مغیرہ میرا کہا، خیال سے ان کا تھوڑا وہ بھی تھا نا، کافی ریسپیکٹیبل پرسنالٹی، کچھ سردار تھا میرے خیال سے، تو اس کے بیٹے کی بات ہو رہی تھی تو ان کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی بڑی زبردست پرسنالٹی کا ہاں، ہم یہ بھی بدلہ کر رہے ہیں۔ سردار تھا، اور سب سے جو کہتے ہیں کہ بوڑھا شخص تھا نا اس وقت کا، اور یہ اس کی بہت بات مانی جاتی تھی۔ اچھا، اور صحیح مطلب وہ خوبصورت بھی ہے بہت، مطلب ہر طریقے سے بہت اچھا، جو سب سے اچھا ان کو سمجھ آیا انہوں نے ان کو پیش کر دیا۔ ابو طالب نے کہا: خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا: خدا کی قسم، اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے، اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا: بخدا، تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ تو کتنے مضبوط طالب نے احساسات تھے ابو طالب کے، کتنا پورا سب ہر کوئی ان کے اگینسٹ تھا، لیکن کتنے مضبوط اعصاب کے مالک تھے کہ وہ سب کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے دیوار بن کے نا، شروع یہ سے۔ ان کی محبت تھی اپنے بھتیجے کے لیے نا، وہ جو ان کو طاقت دے رہی تھی، مطلب ان کو کوئی فکر نہیں تھی کوئی، مطلب، اور ظاہر سی بات ہے، آپ ایک سوسائٹی میں رہ چکے ہوتے ہیں تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں، تو ان کو تھا کہ میں دیکھ لوں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ اور ہوں دوسرا یہ کہ ان کی مطلب ان کی جرت کس قدر ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سودا جو ہے نا وہ بہت، ہم نے انصاف کیا تمہارے ساتھ، مطلب عقل مندی ہوں کی بات تو بالکل بھی نہیں تھی۔ ہوں اصولوں کے بھی ماشاءاللہ اتنے پکے تھے کہ ان کو مطلب تھا، جو بات تھی وہ کہہ دیتے تھے ایسے ایسے لوگوں کے سامنے، کتنے ڈھیٹ لوگ تھے پھر بھی ماشاءاللہ سے، زبردست۔ کافی ابو طالب کی پرسنالٹی سے بھی ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نا، کہ کس طرح سے جو بات صحیح ہے بس اس کو اس پہ اڑے رہنا ہے، اس سے نہیں ہٹنا ہے نا۔ صحیح۔ تھوڑی سی اس میں ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ ابو طالب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں آئے، تو یہ ایک ریزن بھی بنا کہ جس وجہ سے وہ ان کو پروٹیکٹ کر پا رہے تھے، کیونکہ اگر وہ بھی قبول کر لیتے تو یہ تو ان کے بھی سب جانی دشمنوں کے مطلب الٹا ہی ہو جاتا نا پورا، اور ہاں وہ ان پھر کی ان جو کو بھی بابر، ظاہر قتل کی سازشیں اور سب، ہاں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں ہمیشہ، کہ جو دشمنوں کے بیچ سے ہی ایک ہیلپر، مددگار نکال کے جو ہے نا وہ نبیوں کی، انبیاء کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ سیرت کے ماخذ میں پچھلی دونوں گفتگو کے زمانے کی تعین نہیں ملتی، لیکن قرائن و شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں گفتگو نبوی کے وسط میں ہوئی تھیں، اور سن دونوں چھ کے نبی، ذریعے سن 690۔
اچھا سن 690 کے وسط میں ہوئی تھیں اور دونوں کے درمیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز۔ ان دونوں گفتگوؤں کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ رستم اور بھی بڑھ گیا، جذبہ جو رستم اور بھی بڑھ گیا، اور ایزار ثانی کا سلسلہ پہلے سے ایک منٹ، جذبہ جور و ستم، وہ جو ظلم کرتے تھے نا، اس کا جذبہ اور ہاں زیادہ بڑھ گیا تھا قریش کا۔ جذبہ جور و ستم اور بھی بڑھ گیا، اور ایزار ثانی کا سلسلہ پہلے سے فیضوتر اور سخت تر ہو گیا۔ فیضوتر کیا ہوتا ہے؟ مطلب سخت بہت تری تازہ ہو ہوگا۔ ہاں، تازہ ہو گیا۔ بڑھ اچھا انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے جانبازوں میں سے دو نادرہ روزگار سرفروشوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئیں۔ اب یہ کنٹینیو کروں نا، پھر ایکسپلین کر سکیں گے اس کو۔ ہاں وہ آگے آئے گا میرے خیال سے، ہے نا؟ جور و جفا کے سلسلہ دراز کے ایک دو نمونے یہ ہیں کہ ایک روز یعنی ابو وہ لہب، ظلم و ستم نا۔ ہاں ابو لہب کا بیٹا اتبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں ون نجمی اذا ہوا اور ثم دنا فتدا فتدلا کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایزار ثانی کے ساتھ مسلط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑا۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، چنانچہ اتبیہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں اتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ اتیبہ نے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں، لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے اتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا اتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ کتنی صاف صاف واضح نشانیاں، کتنا ابو جہل کو اسپیشلی جو دکھائی گئی ہیں، وہ جو آگ کی خندق اس نے نوٹس کی تھی، پھر اپنے یہ جو بیٹا ہے نا، ابو جہل کے بیٹے کی بات ہوئی ہے نا، اتیبہ نہیں سوری ابو جہل نہیں، ابو لہب کا بیٹا۔ ابو اچھا لہب اچھا، کا بیٹا۔ ابو لہب کا بیٹا تھا، ہاں لیکن تو یہ کتنی اس نے آ کے گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر انہوں نے بد دعا دی، لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ وہ ہیں نبی، ان کی لگے گی مجھے بد دعا، جیسے اس نے دیکھا ویسے ہی وہ ڈر گیا، یعنی کہ اس کے دل میں تھا کہ وہ لگ جائے گی، وہ صحیح ہے، پتا سب کو تھا۔ دعاؤں کی ایک قبولیت بھی میرے خیال سے ہو سکتا ہے یہ ذہن میں ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پہلے بھی بد دعا کا آیا ہے نا ان کا ذکر، تو ان لوگوں کو آئیڈیا کلیئر کٹ نشانیاں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بس ہٹ دھرمی صحیح۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ یا اللہ۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے، چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا، برادران برابر قریش۔ برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا۔
اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کریں۔ لوگوں نے کہا، نہیں واللہ، ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو ہوا شکست خورو شکست خوردہ حالت۔ خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فق تھا اور وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کو ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں۔ وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ اچھا، یہ اگر ہم تھوڑا ویژولائز کریں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تھے تو جیسے نہیں برابر میں کوئی شخص یا ابو جہل جیسے آ کے کھڑا ہو گیا ہوگا اور پتھر جیسے بڑا سا بھاری سا ہاتھ میں لے کے کہ جیسے سجدے میں جائے تو اوپر سے وہ ڈراپ کر دے وہ پتھر نا، تو میرے خیال سے اس طرح کی کچھ پکچر بن رہی ہے نا، تو وہ لیکن پھر پتھر اس کے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا تھا، وہ اس سے ڈراپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اور بالکل ساتھ وہ شوق ہو گیا بالکل۔ ہاں، اور ابھی اونٹ آگے اس کے سامنے آ گیا میرے خیال سے کوئی، ہے نا؟ نہیں، وہ آگے آیا تو مینشنڈ ہے نہیں کہ وہ۔ ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ نہیں نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے نا اس طرح اچھا کسی نہ اچھا اچھا کسی اچھا۔ حالت، تو ہوں وہ مطلب اسے اونٹ لگا ایک ایسا ہے کہ مادی جیسے کچھ کو اونٹ ہے۔ نظر آیا صرف ایسے۔ ہوں ابن ہاں ٹھیک ہے ٹھیک اسحاق ہے صحیح۔ کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے پکڑتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت پیج چینج کر دیں حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ تفصیل آ رہی ہے، میں کنٹینیو کروں؟ دیکھ لیتے ہیں کوئی اور پڑھنا چاہے گا آگے؟ میں پڑھوں؟ جی بھیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ابن اسحاق نے یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے اور میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے، اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں۔ در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پہ صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ تشریف لا کے پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ آپ نے کچھ کہہ کر طعنہ زنی کی جس کا اثر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اس طرح کی لعن طعن کی۔ میں نے اس کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 12 گزرے تو مشرکین نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعن طعن کی۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا،
قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا۔ ان پہ ایسا سکت طاری ہوا کہ گویا ہر آدمی کے سر پہ چڑیا ہے، یہاں تک کہ آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ سخت تھا، وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے۔ اچھا تھوڑا سا یہاں تک سمرائز کوئی کر دے گا مریم یا کوئی؟ وہ یہی بتا رہے ہیں نا کہ پھر مشرکین جو ہے ان کی وہ چھیڑ چھاڑ ختم نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آ رہے ہیں یا پاس سے گزر رہے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی تانا دے رہے ہیں، کوئی بات غلط کر رہے ہیں، اور بار بار کرتے تھے۔ اگر جتنی دفعہ آپ گزر رہے ہیں اتنی دفعہ وہ یہی کرتے تھے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ کہہ دیا، یہ جو بات پوری لکھی ہوئی ہے اس طرح ہی کہ مجھے تو یہ مطلب میرے خدا کہ ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا۔ تو جب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ قریش کے لوگوں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر دے گا، تو وہ اتنا ڈر گئے کہ مطلب چڑیا سر پہ ہے، مطلب اتنا سکتے میں اسٹل ہو گئے نا کہ بھئی گھبرا گئے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ تو کیونکہ وہ سچے اور تھے پھر نا، ساتھ ان کو یہ تو پتہ ہی تھا نا کہ ہاں یہ بات کہہ رہے ہیں تو کچھ تو پتہ تھا ہے ان اس کے کو، پیچھے۔ ہاں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی نادان نہیں پایا، مطلب ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت سمجھ والے ہیں اور آپ کوئی نادانی میں ایسی بات نہیں کر رہے، آپ واقعی ٹھیک بات کر رہے نادان ہیں۔ گھبراہٹ کا لیکن نہیں وہ ہو گئے تھے۔ کتنی زیادہ چیزیں سامنے کلیئر ہوتی ہیں، ہمارے بھی سامنے ہم اپنے سے ریلیٹ کریں، بہت سارے حقائق ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہمیں وہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی، سامنے ہو رہی ہے کتنا، یہ لوگ ان لوگ کو سب کچھ دکھ رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی پرسنالٹی سامنے تھی، اتنی کلیئر کٹ نشانیاں، ابو جہل بھی تو بتاتا ہوگا نا اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا، آگ کی خندق دکھ رہی ہے تو کوئی اونٹ سامنے آئی، یہ سب کوئی معمولی نارمل بات تو نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی ان کے، اور وہ ابو الحکم تھا، وہ مطلب کہ فادر آف وزڈم جسے کہتے ہیں نا، اس وقت اتنا زیادہ اس کو، تو وہ کہتے ہو کہ کوئی باولا سا آدمی تو ہے نہیں کہ کچھ بھی بولے، تو اتنی کلیئر کٹ چیزیں ان کے سامنے ہو ہی جا رہی تھی، لیکن وہی بات ہے نا کہ اللہ سے ہدایت ہمیں ہر وقت مسلسل مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہماری عقل اتنی ہے نہیں کہ ہم حق تک پہنچ سکے اور اتنا آسانی سے حق کو سمجھ سکے، آپ ہماری مدد فرمائے، ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہمیں سمجھ میں آئی یہ سب باتیں نا جو حق ہے، اور ہم اس پر عمل کرنے کے ہمیں قابل بنا دے، پھر جا کے پھر اللہ تعالیٰ فضل کرے تو سمجھ آتا ہے، اتنا ایزی نہیں ہوتا حق کو فضل پہچاننا، مانگنا اس کو چاہیے فالو۔ اللہ سے ہمیشہ۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے لیے کہہ رہے تھے یا وہ ایکچولی کہہ رہے تھے؟ ہاں یہ نہیں مطلب سمجھ پا رہے کچھ، وہ یہ ڈرا رہے کلیئر تھے نا، مطلب ان کو جیسے ایک چپ کرانے کے لیے یا تھوڑا سا روب ڈالنے کے لیے، یا وہ شاید اس سینس میں کہ مطلب جب وہ کانسٹنٹلی انکار کریں گے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب ہی آ جائے گا، یا اس ہاں طرح وہ کی بات۔ بات یہاں تک جائے گی کہ پھر جنگ بھی کرنی پڑی تو پھر ہوگی ان کے ساتھ، جو مجھے ہاں سمجھ آ رہا ہے، اگر کسی کو سمجھ آ رہا ہے۔ اس وقت صحیح کیونکہ صحیح۔ بدلہ نہیں لیتے تھے نا، تو ان کو یہ تھا کہ بھائی یہ لوگ ہاں بالکل ہی بدلا نہیں لائف نہ لیتے۔ لے رہے ہوں، ہاں ان کو تھوڑا سا تھوڑا اچھا یہ لیکن ہماری بہت چیٹ میں جنگ نہیں ہو سکتی۔ عائش، جی جی بولیے کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں اچھا ایک چیز یہ یہاں پہ نا ہماری چیٹ میں انہوں نے لکھا ہے، جو عائشہ زائفون کے نام سے ہیں، کہ آپ لوگ اوپر آ جائے پیج 143 پہ دیکھیں، تھرڈ لائن جو لکھا ہے نا، حضرت عبداللہ بن، یہ جو عین میم رے عمر ہوتے ہیں نا، یہ ہے امر ہوتا ہے، اس کے بعد جب واو آ جاتا ہے نا تو اس کو امر پڑھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نہیں ہے، بن عمرو بن عاص ہے، تو یہ جو ہے اس کو وہ کلیئر کری تھی چیٹ میں، تو میں نے کہا سب کو بتا دوں کہ اب سے جب بھی عمر کے بعد واو آئے گا نا تو ہم اس کو امر، اس کی پراپر پروننسیشن جو ہوتی ہے نا امر ہوتی ہے۔ چلیں جزاک اللہ عائشہ۔ اچھا چلیے ہم آگے عام کنٹینیو کرتے عام ہیں۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمودار ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے سب یکجان ہو کر
ہر آدمی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچاؤ میں لگ گئے۔ وہ روتے اور کہتے جاتے تھے کہ کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین ایذا رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی۔ صحیح، انتہائی اچھا، مخلص۔ جزاک اللہ۔ اب میرے خیال سے ہم دعا پہ موو آن کرتے ہیں، سیشن کا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے جی۔ اچھا پھر سب لوگ جی دعا پھر آج کون کرے گا؟ کوئی بھی اور کرانا چاہتا ہے نا کہ بھی جس بھی طرف دعا مانگتے ہیں سب کی دعا بہت پریشیس ہوتی ہے، تو پلیز کوئی اور بھی کرانا چاہتے ہیں تو ضرور کرا سکتا ہے۔ جی سفیان آنٹی پھر آپ کرا لیں آج تو ٹھیک ہے بیٹا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کو لیو میٹنگ کو نا لیو کر دیں، ٹھیک ہے، دوبارہ سے جوائن کر لیں کیونکہ اینڈ ہونے والی ہے۔ چلیں۔ ٹھیک ہے۔